اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا ہے ابھی وہ کافی وائرل ہو رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں میں کئی فرقے ہو گئے ہیں، اس میں سے 2 فرقے ایسے ہیں جو اس اعلان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان یہ 2 ہی لوگ یہ 2 ہی فرقے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کہ میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا، کسی صاحب کا نام بھی نہیں لوں گا۔ ایک صاحب جو پہلے سے ایک پرانی جماعت کے پرانے فرقے کے ہیں، انہوں نے یہ فرقے کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو ادھر سے پھر ایک جواب آیا۔ تو میں سب سے پہلے یہ دونوں کو رد کرتا ہوں، اور آپ دونوں سے بلکہ سمجھ ہی گئے ہوں گے، سب جو بھی دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ اس وقت مارکیٹ میں کام کرنے والے 2-3 فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، اس میں سے میں جماعت اسلامی کو چھوڑ رہا ہوں، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ باقی 2 جو ہیں جو اس دعوے کے ساتھ اٹھے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، بیسیکلی دین کی دعوت کو سب سے بڑا نقصان آپ ہی لوگ پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ غلط دعوت دے رہے ہیں۔ آپ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کو پڑھا کے سنا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے صاف طور پہ آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو قرآن کی دعوت دینا ہے۔ قرآن خود حدیث ہے، قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ خیر الحدیث کتاب اللہ کہا آپ نے، اور یہ صاحب خود بھی یہ حدیث ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن ترجمہ کرتے وقت گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اب اردو کا یہ عالم ہے کہ وہ درگاہ شاید ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا میرے خیال سے، اس لیے پڑھنا بھی نہیں آتا، تو درگاہ کو درگاہ کہتے ہیں۔ یہ اکثر جاہل حیدرآبادی ہمارے جو ہیں نا، یہ درگاہ کہتے ہیں۔ یہ درگاہ نہیں ہے، اصل میں درگاہ ہے۔ تو اس سے آپ کی علمی حیثیت کا اور آپ کی علمی شخصیت کیا لیول کی ہے، اس سے سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ ہمیشہ شرک اور بدعت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن حدیث نہیں، قرآن اور سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ وداع میں، حجۃ الوداع میں آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس پہ چلنے کا میرا طریقہ۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی روایت ہے، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر اسی بات کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ قرآن میں لکھے ہوئے آرڈرز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کر کے دکھائے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو سنت اصل چیز ہے، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت نہیں ہے، وہ دین ابراہیمی کی سنت ہے۔ آپ نے کوئی نیا کام کر کے نہیں دکھایا، دین ابراہیمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا اسی کو عمل کر کے دکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوزیشن تو اس سے بہت ہٹ کے ہے، بہت اونچی، بہت اعلیٰ ہے۔ آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنی جہالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گرا رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ انسانوں کی کتابوں کو ملا کے آپ اللہ کی کتاب کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ کی صفت اعلیٰ جو ہے، جو کہ قرآن ہے، سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی، اس صفت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، اس صفت کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ میری بات اگر اللہ کے رسول کی بات سے مختلف ملے تو تم میری بات کو رد کر دینا۔ حالانکہ وہاں ایسا نہیں ہے، یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں پبلک کو۔ وہاں یہ باتیں ہیں کہ میری بات اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے، جو کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں وہی ہے۔ ہر امام نے یہ لکھا ہے، بلکہ ہر عقل مند آدمی اپنی کتاب لکھتے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوٹ کرتے وقت یہ برابر بولتا ہے، او کما قال علیہ السلام، یا پھر انہوں نے جس طرح کہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرض یہ کہ آپ فرقہ پرستی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اسلام کی دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا
کہ آپ جو شرک اور بدعت سے منع کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ کام صرف 10% کرنے کا ہے، وہ بھی اگر سامنے سے سوال آئے تو آپ توحید کی دعوت دیجئے۔ آپ توحید کا تو نام ہی نہیں لیتے، آپ توحید کا نام صرف ڈمی طور پہ لیتے ہیں۔ آپ کو توحید معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے۔ اگر آپ کو توحید معلوم ہوتی تو آپ توحید کی دعوت دیتے، شرک سے بعد میں روکتے۔ سامنے والے کو اگر توحید میں سے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی کہ میری زندگی کا یہ عمل بھی شرک میں جا رہا ہے، یہ عمل بھی شرک میں جا رہا ہے، تو آپ اس کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام صرف قرآن کی دعوت دینا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کتاب محفوظ ہے، قیامت تک یہ کتاب محفوظ ہے، قیامت تک محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر، آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کام امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ آیتیں میں بے شمار مرتبہ سنا چکا ہوں اور اب اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں ہم کو یہ شعور عطا کرے اور ہمارے اندر یہ اخلاص پیدا کرے۔ مجھے دعائیں کرتے ہوئے بارہا یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ بھی اللہ کر دے تو پھر ہم انعام کے مستحق کہاں ہوئے؟ پوری قوم کو جو ہے توحید پہ لا دے، پوری قوم کو شرک سے بچا لے، وہ تو اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن میں۔ یہ ہوتا ہے قرآن نہیں پڑھنے کا نتیجہ، نہیں سمجھنے کا نتیجہ۔ آپ ایک شرک کو جھنڈا لے کے اٹھا کے کھڑے ہوئے، شرک بدعت سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ قرآن کی دعوت دیجئے، قرآن خود ان کو شرک اور بدعت سمجھا دے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتا دے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، عقل کھول دے گا ان کی۔ جس طرح آپ کی عقل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو دوسرے فرقے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بھی عقل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے قرآن سے استفادہ حاصل نہیں کیا۔ قرآن سے دشمنی ہے آپ کو، قرآن کی دعوت سے دشمنی ہے آپ کو۔ تو آپ قرآن کی دعوت دیجئے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ سے پھر ایک مرتبہ التجا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے جو اللہ کی نظر میں صحیح ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں سیو کر دیجئے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف بھی کر دیجئے اور ڈیلیٹ بھی کر دیجئے، اور اس کا ادراک بھی دے دیجئے تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں۔ یہ ہے مانگنے کی چیز۔ آپ یہ کیا مانگتے ہیں میرے بیٹے کو نماز کا پابند بنا دے، اس سے شراب چھڑا دے، وہ زانی ہے زنا چھڑا دے، وہ قاتل ہے اس کو یہ سیدھی راہ پہ لائے۔ اگر اللہ لا لے تو پھر آپ انعام کے مستحق کہاں ہیں بھائی؟ یہ اس طرح کی بیوقوفی کی باتیں کرتے لوگ، عجیب لگتا مجھے۔ جو مانگنا ہے وہ ہے صحیح فہم عطا کریے۔ یا اللہ میں ایک صحیح بات کی تلاش میں نکلا ہوں۔ دوسری دعا یہی کر سکتے ہیں آپ، یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اسے معاف کر دے، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب یہ یو ٹرن لے لینا۔ بس اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔